ابو جہل نے آ کے ابو بکر سے کہا، ایک بندہ کہتا ہے میں راتوں رات مکہ سے چلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں اور پھر میں واپس آ گیا ہوں، کیا یہ بات سچ ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں بالکل سچ نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ وہاں جاتے جاتے 20 سے 25 دن لگتے ہیں جانے کے اور اتنے آنے کے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ان صاحبک یقول ھذا، ابو بکر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات تیرے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر نے فرمایا تھا لئن قال ھذا لصدق، اگر بات میرے نبی نے کہی ہے تو اب بات عقل کی نہیں رہی، اب بات ایمان کی آ گئی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ سچ ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ بیت اللہ سے جو حتیم ہے، کھلی جگہ بیت اللہ کی، پیارے پر میں وہاں کھڑا تھا، قریشیوں نے کہا آپ کہتے ہیں وہاں گئے، ابو بکر نے امتحان لیے بغیر یقین کیا اور تصدیق کی، اسی لیے صدیق بن گئے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں اچھا تو گیا بیت المقدس، بتا اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جل اللہ لیل بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس میرے لیے سامنے نمایاں کر دیا۔ وہ مجھے پوچھ رہے تھے، میرے سامنے اس کا نقشہ تھا، میں بتا رہا تھا یہاں گیٹ ہے، یہاں فلاں چیز ہے، یہاں فلاں چیز ہے۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے نا کہ وہ تجربہ کر کے سمجھے کہ بات سچ ہے، کہ مومن ایمان کے ذریعے سمجھتا ہے یہ سچ ہے۔ دنیا اب تحقیق کر رہی ہے، مکھی کسی مشروب میں گر جائے، ایک پر اس کا باہر ہوتا ہے، ایک نیچے ہے، جو نیچے والا ہے وہ بیماری والا ہے، فرمایا اس کو ڈبو دو گے تو اس بیماری کا تریاق دوسرے پر میں ڈبو کر باہر نکال دو گے، برابر ہو جائے گا کام۔ دنیا آج ریسرچ کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں ریسرچ کر کے اگر ہم نے مانا تو ہم مومن نہیں ہیں، ہم تو ریسرچ کے پہلے پیارے پیغمبر کی بات کو سچ سمجھا، جو آپ نے فرمایا سچ ہے۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو مٹی کے ساتھ دھونے سے مٹی میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو اس کے جراثیم کو ختم کرتے ہیں۔ دنیا اب ریسرچ کر رہی ہے، ہم نے تو اس وقت پیارے پیغمبر کی بات کو سچ سمجھا تھا جب تحقیق موجود نہیں تھی۔ دعوت پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو اپنے تھے وہ بھی دشمن بن گئے۔ دعوت پیش کی، پہلے دن سے جو آپ کے ساتھ تھے یار غار، ابو بکر مسلمان ہوئے، علی مسلمان ہوئے، خدیجہ مسلمان ہوئی، اور دوسرے کچھ غلام بلال اور دوسرے مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کوئی تحقیق نہیں، کیا ہوگا آگے، کیا بننے والے مسائل، اس پر غور نہیں، سچے نے سچ بات کہی ہے تو مان لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس بات کا اسلام نے حکم دیا ہے اس میں مسلمان کا فائدہ ہی فائدہ تھا، اور جس بات سے منع کیا وہ نقصان ہی نقصان تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے جس بات کا اسلام نے حکم دیا ہم کتنا مانتے ہیں، جس بات سے روکا ہے اسے کتنا رکتے ہیں، اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔